اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملا قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام على سید العلی وأب العلی وأم العلی وزوجة العلی وأبناء العلی وبنات العلی وأصحاب العلی وأنصار العلی وشیعة العلی واللعنة على أعداء علي أما بعد فقد قال إله علي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صلوات خالق کائنات سے دعا ہے کہ میرے اللہ ہمارے خالق ہمارے مالک اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جتنا مجمع ہے مل کر الہی آمین کہیں گے۔ خالق کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگارہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جتنی حاجات لے کر آئے ہیں وہ حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ جو بیمار ہے یا اس مجمع میں یا کسی نے التماس دعا کہا ہے، میرے بھائی نے التماس دعا کہا ہے، ان کی والدہ بیمار ہے، یا جس نے کہا جن کے نام مجھے نہیں آتے، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی حل فرما دے۔ پروردگارہ جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما دے۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دے۔ اب دعا مانگ رہا ہوں، مل کر جتنی زور سے الہی آمین کہہ سکتے ہیں اتنے کہیے گا۔ پروردگارہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ذریعہ حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ امام کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ اس دعا کو اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ 1441 ہجری کے محرم الحرام کی 8ویں تقریر قصر بطول میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ ولایت کیا ہے، ولی کیا ہے، مگر ولایت وہ منصب ہے، ولی وہ منصب ہے۔ اللہ خود کو رسول نہیں کہتا، اللہ خود کو نبی نہیں کہتا، اللہ خود کو خلیفہ نہیں کہتا، اللہ خود کو امام نہیں کہتا۔ ولایت سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ خود کو ولی کہتا ہے۔ سلامت ہے اللہ خود کو ولی کہتا ہے۔ واللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ پھر کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے اس میں بھی خود کو ولی کہا ہے، مگر جب تیسرے ولی کی بات آئی ہے تو یہاں صفات بیان کیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کا کوئی ولی یا مرشد نہیں ہے وہ گمراہ ہے۔ چاہے جو بھی کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، جب تک کسی کو ولی نہیں بنائے گا اس وقت تک گمراہ کہلائے گا۔ ولی کا ماننا اور مرشد کا ماننا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی کا ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، چاہے جس کو بھی ولی مان، علی کو نہ مان، کسی کو تو مان۔
किसी को वली मान, वली मानना जरूरी है। इस आयत में तवज्जो चाहता हूँ, इस आयत में अल्लाह ने नाम नहीं बताया, अल्लाह ने सिफात बताई है। फिर कुरान में सिफात बताई है, कहा अगर ये सिफतें समझ में ना आए, कोई ऐसे भी है जो नमाज पढ़कर फकीर भी अपने, अंगूठी भी अपनी, 40 दिन देते रहे, आयत तो क्या, आयत का अलिफ भी नहीं आया। कहा किसी को भी ला सकते हैं, मगर मैं ऐसी शर्त लगाता हूँ, इस शर्त पर अगर कोई पूरा उतरेगा तो वली है। कहा कि इन्नल्लाह ला यत्तखिज़ु जाहिलन वलिया, अल्लाह कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, चाहे जिसको बनाओ, मगर देखो आलिम है या जाहिल। क्योंकि अल्लाह ने जितने भी मनसब दिए हैं और जितने भी ओहदे बनाए हैं, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे इमाम हो, चाहे खलीफा हो, आदम से लेकर आए। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म दिया। फिर कहा कि लक़द अख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने अंबिया को इल्म देकर भेजा है। आदम को इल्म दिया, नूह को इल्म दिया, हजरत ईसा को इल्म दिया, हजरत मूसा को इल्म दिया, हजरत खिज़र को इल्म दिया, सबको इल्म देते हुए आया। जब सदा तक बात पहुंची, खातम तक बात पहुंची, तो कहा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में रसूल भेजा, उसका काम यह है कि आयात की तिलावत करता है, खाली तिलावत नहीं करता, तज़किया करता है, फिर किताब की तालीम देता है, 3 काम करता है, तिलावत, तज़किया, तालीम। तिलावत, तज़किया, तालीम। अब तिलावत वो करेगा जो तिलावत जानता हो, तज़किया वो करेगा जो मासूम हो, तालीम वो देगा जो पढ़ा लिखा हो। ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद कर अब ऐसा नबी भेजा, कहा कि ऐसा भेज रहा हूँ, इसके 3 काम है। एक काम ये है कि तिलावत करेगा, दूसरा तज़किया करेगा, तीसरा तालीम देगा किताब की, यानी पढ़ना भी जानता होगा, लिखना भी जानता होगा। तवज्जो है, पढ़ना भी जानता होगा। कुरान कहता है कि पढ़ा लिखा था और ये कहता है कि उम्मी था। कुरान अच्छा, ये 3 सिफत है नबी की। मकसद यही है कि आयात की तिलावत, तज़किया मकसद है और तालीम किताब मकसद है। अब रसूल चला गया, रसूल के बाद कोई नबी आएगा नहीं। अब रसूल के मकाम पर वही बैठेगा जो तिलावत भी जानता हो, तज़किया भी जानता हो और तालीम भी जानता हो। जो तीनों काम जानता हो वो बैठेगा। तिलावत जानता हो, तिलावत जानता हो, तवज्जो चाहता हूँ, तिलावत जानता हो, ऐसा दिखाओ जो तिलावत जानता हो। हमारे पास ऐसा है कि 3 दिन का अली था, जब काबे से बाहर आया तो रसूल से खुद कहा कि या रसूल क्या पढ़ूं? कहा कुरान पढ़ो। ऐसे को मानो जो 3 दिन का हो, कुरान की तिलावत करे। अली ने आकर तिलावत करके बताया कि मैं मोहम्मद का जानशीन हूँ, मैं 40 साल के बाद कुरान नहीं पढ़ूंगा, आते हुए कुरान पढ़ता हुआ आऊंगा। जब फिर क्या कहा कि तज़किया करेगा, युज़क्कीहिम, तज़किया करेगा। तज़किया उस वक्त तक नहीं कर सकता कोई जब तक खुद पाक ना हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पानी पाक होगा तो पाक करेगा। अच्छा, ये गिलास सामने है, अच्छा मैं चाहता हूँ वुज़ू करूँ। अब मुझे कौन पता कि ये पाक है या नहीं पाक? तवज्जो चाहता हूँ। 3 तरीके शरीयत ने बताए हैं, 3 तरीके कि कैसे पता चले कि ये पाक है। एक मालिक आके बताए, बोलो ना ये पाक है, या 2 आदिल गवाही दे कि ये पाक है, या पाकी को खुद बनता हुआ देखे। तवज्जो चाहता हूँ, 3 तरीके हैं आज़ादारों। एक तरीका ये है कि मालिक बताए, दूसरा ये कि 2 आदिल गवाही दे, और तीसरा ये कि मालिक खुद बताए। पाक इतना था कि अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, भाई 3 तरीके ना। एक मालिक बताए, मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, वहां से जिब्रील एक गवाह बना, दूसरा रसूल ने बताया, 2 आदिल गवाह ने बताया कि ये पाक है, और अगर तीसरा पाकी को बनता देखो, अगर पाक ना होता तो काबे में
مل کر جواب دیں. حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی کو بنتا ہوا دیکھیں یا مالک بتائے. مالک نے بتایا نبی کی جگہ پر وہ آئے. اچھا یہی تزکیہ تھا اور کتاب کی تعلیم دی. اور جب تک خود پڑھا لکھا نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی. استاد احمد بیٹھے ہوئے ہیں یہ تعلیم کے رول کو جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ استاد جاہل ہو؟ اگر استاد جاہل ہو تو پھر شاگردوں کو دیکھیے گا, کیونکہ اگر استاد نہیں جانتا ہوگا تو شاگردوں کو پتہ نہیں چلے گا بھئی علی کی تعلیم پہ کیا کہنا جس کا پہلا شاگرد جبریل نظر آتا ہے. پہلا شاگرد جبریل نظر آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور اسی علی کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مدینہ شہر علم میں ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. توجہ چاہتا ہوں. شہر نبی ہے, دروازہ علی ہے. یہ آپ نے حدیث سنی ہے نا, ہر ایک نے سنی ہے. اور سنی نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی شہر ہے, علی دروازہ ہے. اب سنیے گا یہاں پر الف لام جو العلم پر ہے اس کی دو معنی ہو سکتی ہے. تمام نے یہ لکھا یا جنس کا الف لام ہے یا استغراق کا ہے. توجہ کیجیے گا, ادھر ادھر دیکھیں. دو چیزوں کا یا استغراق ہے یا جنس ہے, دونوں کی معنی ایک ہی ہوگی. وہ معنی یہ ہے کہ الف لام کو ہٹا کر کل رکھو, معنی صحیح آ جائے. جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین. کیا تعریف, تمام تعریفیں تمام حمد اللہ کے لیے. یہ تمام کہاں سے ترجمہ آیا, یہ کل کہاں ترجمہ آیا؟ کہ یہ جو الف لام ہے استغراق کا یہ معنی دے کل کا کل. حمد و تعریف خدا کے لیے. نبی نے علم نہیں کہا ہے, العلم کہا ہے. کہ العلم کا شہر میں ہوں اور العلم کا دروازہ علی ہے. اگر علم کہتا تو محدود ہو جاتا. کس چیز کا علم ہے؟ زراعت کا علم ہے, عربی کا علم ہے, گرامر کا علم ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے. کون سا علم ہے؟ فلسفہ ہے, منطق ہے. کہا اگر علم کہتا تو محدود ہو جاتا. العلم کہا جتنا بھی دنیا میں علم ہے سب کا شہر رسول ہے, اس کا دروازہ علی ہے. یار صلوات پڑھے محمد آل محمد کے مل کر نعرہ لگ رہا ہے شیعہ اور جواب سنی آ رہا ہے. بات سیدھی بتاؤ, نعرہ اگر شیعہ ہے بلند ہے تو آواز بھی اس طرح سے اسی طرح سے نعرہ لگے. میں عرض کر رہا تھا کہ نعرہ ایسا لگے کہ یہ گھر بھی پھول جائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں عرض کر رہا تھا رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, دروازہ ہے. اب علی کے مقابلے میں آئے اور شام میں روایات اور احادیث کی فیکٹری بنائی گئی. جو علی کی فضیلت دیکھو اس کے مقابلے میں حدیث گھر ڈالو. کہ علی اگر دروازہ ہے تو فلاں پر نالا ہے, فلاں چھت ہے, فلاں دیوار ہے. بھئی ہوگا میں کیا کروں, بھئی ہوگا میں کیا کروں. کتابوں میں لکھا ہوگا نہیں بلکہ کہوں ہے کیا حرج ہے. ہوگا نہیں ہے, فلاں چھت ہے, فلاں پر نالا ہے, فلاں دیوار ہے, فلاں دیوار ہے, فلاں دیوار ہے. علی دروازہ ہے, بھلے پر نالا ہو, بھلے چھت ہو, بھلے دیوار ہو, مگر شریف دروازے سے آتے ہیں. نہیں میں آپ سے سوال کروں, کوئی دیوار سے آ جائے, چور ہے, کمینہ ہے, تو شریف دروازے سے آتے, کمین دیواروں سے آتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے آپس میں بول رہے ہیں, میرے ساتھ نہیں بول رہے ہیں. تو مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ پر نالا فلاں, چھت فلاں. دیکھا عقل بھی نہیں تھی کہ رسول نے گھر نہیں کہا تھا, شہر کہا تھا. تمہارے گھروں میں, تمہارے گھر میں چھت ہو سکتی ہے, دیوار ہو سکتی ہے, کوئی شہر دکھائیں. بھئی یہ شہر کی دیوار, یہ چھت, حدیث ہے گھڑی. علی کے مقابلے میں علی کے بغض نے عقل زائل ہو گئی. بھئی یہ شہر کی چھت, شہر
کا جو دروازہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ دروازہ گھر کا ہو یا شہر کا ہو، اس میں فاصلہ نہیں ہوتا، بلا فصل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شہر دیکھا ہے کہ 3 کلومیٹر شہر سے پہلے دروازہ ہو؟ آپ سمجھے تھوڑا، 3 کلومیٹر پہلے ہو، کہا نہیں، شہر کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ادھر دروازہ آیا، ادھر سے شہر شروع ہو گیا۔ نعرہ! آپ سمجھے نہیں؟ اس بات کو سمجھتے ہوئے آئے بھئی، شہر ہے تو دروازہ متصل ہوگا، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، بلا فصل ہوگا، بلا فصل ہوگا۔ علم کا دروازہ ہے، شہر سے متصل ہوگا۔ اب چلیں شہر کی معنی بتاتا ہوں۔ شہر کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کتاب سے نہیں، علامہ طاہر القادری نے 3 کتابیں لکھی ہیں، اسماء مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، شمائل مصطفیٰ۔ تینوں میں یہ روایت موجود ہے، تینوں میں یہ روایت موجود ہے۔ شہر کیا ہے بھئی؟ ہماری نہ مانو، ان تینوں کی تو مانو بھئی، ان تینوں کتابوں کی بات مانو۔ کیا ہے شہر؟ کہا کہ جمعہ نماز وہاں ہوگی جو شہر ہوگا، اور شہر اس کو کہتے ہیں جہاں ضرورت کا تمام سامان ملے اور ضرورت کی تمام اشیاء ملے۔ کہا یہ ہے شہر کی تعریف۔ کہا جتنی ضرورت کا علم ہے، جتنی ضرورت کا علم ہے اس کا شہر نبی ہے، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ اس کا دروازہ علی ہے، علی جملہ کہوں، علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ بھئی بولے علی کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ علی کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ ہم نے نہیں، تم نے لکھا، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ بھئی نعت آپ نے کہی، ہم نے تھوڑی کہی ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ نبی کا در ہے علی، نبی کا در ہے علی۔ آپ اگر نبیوں کو علی کا سوالی بنا دے، آپ مومن اور ہم خود سوالی بن جائے، ہم مشرک۔ مل کر یار بھئی آپ نے کہا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ۔ بھئی ہم نے انکار نہیں کیا ہے، نبی در کے سوالی ہو گئے تو اس میں شرک نہیں ہے، ہم سوالی ہو جائیں تو ہمیں شرک کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یا خود کی جو نعت کہتے ہیں اس پر غور کرو، یا یہ کہو کہ زبان پر یہ بات ہے دل میں کچھ اور بات ہے۔ زبان اور دل جہاں ساتھ نہ دے اس کو ایمان نہیں، منافقت کہتے ہیں۔ وہ دروازہ ہے کہ سائل کو یا کے سوال کرتا ہے، سوال کرتا ہی نہیں ہے، دامن میں اتنا ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں بس اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے۔ کل علم کا شہر نبی ہے اور اس کا دروازہ علی ہے۔ اب جو کچھ چاہیے اسی دروازے سے ملے گا، جو بھیک چاہیے اسی دروازے سے ملے گی، کیونکہ سائل جو بن گئے ہیں، جہاں نبی سائل ہے بھئی معرفت یہاں سے ملے گی، اسی دروازے سے ملے گی، شعور اسی دروازے سے ملے گا، علم اسی دروازے سے ملے گا، حلم اسی دروازے سے ملے گا، نماز کا خلوص اسی دروازے سے ملے گا، نجات اسی دروازے سے ملے گی، دولت اسی دروازے سے ملے گی، شرافت اسی دروازے سے ملے گی، کرامت اسی دروازے سے ملے گی، عزت اسی دروازے سے ملے گی، عزت اسی دروازے سے ملے گی، اللہ اسی دروازے پر ملے گا، رسول اسی دروازے سے ملے گا، نبی اس دروازے سے ملے گی، قرآن اس دروازے سے ملے گی، قرآن اس دروازے سے ملے گا، انسانیت یہاں دروازے سے ملے گی، حیوانیت اس دروازے سے دور ہو جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، امامت اس دروازے سے ملے گی، خلافت اس دروازے سے ملے گی، ولایت اس دروازے سے ملے گی۔ ہاں امامت، ولایت، خلافت علی کے دروازے سے ملتی ہے، ابو سفیان ابو جہل کے دروازے سے نہیں ملے گا۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رہے۔ جو کچھ ملے گا علی کے دروازے سے ملے گا، علی کے دروازے سے ملے گا۔ علی دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ بھائی کوئی ایک سوال بتائیں کہ علی نے کسی سے مانگا ہو، کوئی ایک علم کا سوال لے کر آؤ، علی نے کسی سے پوچھا ہو۔ علی کسی سے پوچھنے والے نہیں ہیں، یہ علی کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ پوری دنیا علی کے دروازے پر محتاج ہے، اور علی فقط خدا کے دروازے پر محتاج نظر آتا ہے۔ بھائی جو ملے گا اس دروازے سے ملے گا۔ بھائی میں نے بیان کر دیا نا، جو ملے گا، جو ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ قرآن نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو، علی نے کہا سلونی۔
कुरान से मिलता हुआ जुमला। कहा अहले जिक्र से सवाल करो। अली ने कहा सलूनी। मैंने अर्ज किया कि अली के मुकाबले में आए और बहुत सारे दावे किए, अली को देखकर हदीसें भी गढ़ी, और किसी ने कहा सलूनी, मुझसे पूछो। एक शख्स खड़ा हो कहा हम तुमसे पूछें, अली के मुकाबले में आया है और खुदा ने इसको कैसे जलील किया है। कहा सलूनी। एक शख्स खड़ा हो गया, कहा सलूनी कहा है, अब सवाल दो, मच्छर और मक्खी को अंतड़ी होती है या नहीं? सलूनी तो कहा है, बताओ मच्छर और मक्खी को अंतड़ी होती है? सर झुक गया, झुका के बैठ गया। साहिल पूछ रहा है, ये जवाब नहीं देता। इतना कहा कि इस सलूनी ने हमें रुसवा कर दिया है। मैंने आगे चले, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कह चुका हूँ कि इस मिंबर पर किसी का नाम नहीं लूंगा। आप समझदार बैठे और समझ रहे हैं। और एक और ने कहा था सलूनी मुझसे पूछो। एक अली वाली थी, उसने कहा मेरे मुर्शिद का नारा है, ये मेरे मुर्शिद का कौल है, तुम कहाँ अली कहाँ, तुम कहाँ अली कहाँ, तुम कहाँ अली कहाँ, तुम कहाँ अली कहाँ। अब सवाल किया कि कहा सलूनी कहा है ना, एक सवाल करूं? कहा ये जो पगड़ी पहनी है इसमें पेच कितना है, इसमें पेच कितने हैं? कहा 1 2 3 भूल गया, 1 2 3 भूल गया, 1 2 3 भूल गया। अली के मुकाबले में था, 3 से आगे बढ़ा ही नहीं। फिर अमामा उतारा, गिनना लगा 1 2 3 4, फिर भूल जाता था। कहा इस सवाल को छोड़ और सवाल पूछो, इस सवाल को छोड़ और सवाल पूछो, इस सवाल को छोड़ और सवाल पूछो। मोमिना ने कहा मेरे एक सवाल ने तेरी पगड़ी उतार दी है, अब दूसरा सवाल करोगी क्या होगा? मिलकर बात जमात नारा लगी। मैं कहता हूँ जब नारा लगी तो सबके हाथ उठा। यार सलामत रहे आप। सुन रहे हैं ना, बोला आपको सलामत रखे। भाई सलूनी ने कहा तो था, निभा न सका, अली के मुकाबले में था, अली के दरवाजे से दूर था। जलील किसने किया? मोमिना ने किया। कहा कि एक ही सवाल नहीं, पगड़ी उतर गई, अब दूसरा सवाल करूंगी, खुदा जाने क्या होगा, खुदा जाने क्या होगा। अली ने कहा सलूनी मुझसे पूछो। बहुत सारे आए थे पूछने के लिए, कोई क्या पूछता था, कोई क्या पूछता था, कोई क्या पूछता था। अली ने कहा कि जमीन की बातें मुझसे पूछ रहे हो, आसमान की बातें पूछो। आसमान की बातें मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा कि आसमान में क्या है। जब अली ने सलूनी कहा था, सलूनी कहा था, और अली मिंबर पर नहीं बैठे थे, बोरिया की एक मसनद बिछा कर बैठे थे और कहने लगे तौरात वालों आओ मैं तुझे बताऊं कि तौरात वालों तौरात से सवाल करो, अली बताएगा। ज़बूर वालों ज़बूर से पूछो, ज़बूर से बताऊंगा। इंजील वालों इंजील से सवाल करो, इंजील से बताऊंगा। कुरान वालों आओ मैं कुरान से बताऊंगा, कुरान से बताऊंगा तुम्हें। और तुम्हें क्या पता कि कुरान क्या है, कुरान की मुब्तदा क्या है, कुरान की खबर क्या है, कुरान की नासिर क्या है, कुरान की मंसूर क्या है, और कुरान की सूरह क्या है, कुरान की आयत क्या है, कुरान का अलिफ क्या है, कुरान का बे क्या है, कुरान का बे का नुक्ता क्या है। आओ मैं तुझे बताऊंगा कुरान की आयत कौन सी जमीन पर आई है, कौन सी आसमान पर आई है, कौन सी अर्श पर आई है, कौन सी मेराज पर आई है, कौन सी मस्जिद में आई है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैं कुरान से बात करता हूँ, कुरान मुझसे बात करता है। फिर जब ये कह चुके तो कहा जितना भी पूछ सकते हो पूछो, ये इतना इल्म मेरा जाती नहीं है, ये लौह रसूल का असर है। ये लुआब रिसालत का असर है, इल्म है। और रसूल खुदा ने फरमाया था, एक हदीस मशहूर ज़माना है, वो हदीस है कि उलमा उम्मती अफजल मिन अंबियाए बनी इसराइल। ये हदीस आप तक पहुंची। अच्छा फिर इसको मैं कंप्लीट करने से पहले एक और बात करूं। अल्लामा अब्द अली हरवी बड़े आलिम गुजरे हमारे, और वो जा रहे थे, तवज्जो चाहता हूँ, वो जा रहे थे नजफ ज़ियारत के लिए। एक यहूदी मिला, कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा नजफ। यहूदी तू कहाँ जा रहा है? कहा नजफ। क्यों जा रहा है? कहा रसूल की हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है, मैं यहूदी हूँ और जाके मैं पूछता हूँ कि मूसा से उम्मती, मूसा वाला हमारे नबी वाला मौजज़ा किसी आलिम के पास है? अगर ने कहा अगर न मिले तो कहा मैं इस हदीस को झुठला दूंगा। कहा अच्छा झुठला दोगे? एक मर्तबा अम्मामा खोला और आधा पहना हुआ था, आधा जमीन पर फेंका तो वो अजदा बन गया, वो अजदा बन गया। यहूदी देख के डर गया, डर गया, डर गया। अल्लामा हरवी ने कहा कि
मेरे सांप को लेके चढ़ जाना। अच्छा फिर मामा उठाया और मामा बांधा, कहा कि ये कैसे किया, ये तेरा कमाल है, कैसे किया? कहा जब नबी की जबान की सदाकत की बात आई तो तूने चाहा कि इस हदीस को झुठलाऊं, यानी नबी को झुठलाऊं। जैसे तुमने ये कहा, मैंने अली के दरवाजे से ये खैरात में मौजूदा ले लिया, अली के दरवाजे से लिया है। तवज्जो चाहता हूँ, मैंने अली के दरवाजे से हाथ बांध के अर्ज किया, मौला रसूल की सदाकत का टाइम है, मुझे मौजज़ा दे, मैं इसको बताऊं कि अली दूर है, नबी दूर है, अली के दरवाजे पर जो झुकते हैं उसमें ये कमाल आ जाता है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। आज सही बताऊं, आपकी सलात पढ़ने में और नारे में पता नहीं क्यों कंजूसी नजर आ रही है। मुझे पता नहीं है कि क्या नारा अच्छा लग रहा है, सलात भी हैदरी, इस तरह से, जिस तरह से हैदरी नारा, इस तरह से हैदरी सलात पढ़े मोहम्मद वाले। उलमा उम्मती, ये एक यहूदी, एक ईसा का उम्मती, दाऊद का उम्मती, मूसा का उम्मती, तीनों ने फैसला किया ये हदीस लेकर जाते हैं मदीने में और पूछते हैं कि किस तरह से उलमा अफजल है। ये तीनों चले मदीने पहुंचे, कहा कि ये हदीस जिसने कही है वो नबी कहाँ है? कहा अब दुनिया से जा चुका है। कहा को जानशीन, कहा कि दरबार में जाओ। दरबार में आया तो बुजुर्ग बैठा हुआ था। कहा कि अगर जान की अमान पाए तो सवाल करें। चेहरे में इतनी हैबत थी कि जान की अमान मांगना जरूर हो गया। कहा जान की अमान पाए तो सवाल करें। सवाल करो। कहा हदीस है उलमा उम्मती अफजलो, उलमा उम्मत जो है अफजल है अंबिया से, अंबिया इसराइल से अफजल है। कहा है हदीस है। कहा कि फिर आप आलिम हैं? कहा पूछो पूछो। अब दाऊद नबी का उम्मती आगे बढ़ा, कहा कि मेरे नबी के लिए अल्लाह ने लोहे को मोम किया था, करके दिखाओगे? गर्दन झुका के गुस्से की हालत में कहता, अगर जान को अमानती होती तो फिर बताता कि क्या है। दूसरा आया, कहा कि हजरत ईसा का उम्मती था, कहने लगा, तवज्जो चाहता हूँ, कहने लगा कि हमारा नबी मुर्दों को जिंदा करता था, करके दिखाओ। कहा मैं क्या बताऊं, अब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, साइड से हो जाओ। अब तीसरा आया, वो सिंधी में क्या कहते हैं, नांग जो रंगेल नोड़ी साड़ी दिलो है, अड़बू तो जो कैसे डरता है। अब तीसरा बड़ा कहने लगा मैं मूसा का उम्मती हूँ, हजरत मूसा के लिए असा फेंकता था, सांप बन जाता था, सांप का नाम आया, गुस्से में आ गया। ये बैठे हुए हैं, गुस्से में आ गए, कहा निकलो, ऐसा न हो कि मैं अपने अमान का भी ख्याल न रखूं। अब ये तीनों दरबार से मायूस होकर निकलने लगे। सलमान साहिब ईमान इन तीनों को लेकर कुल ईमान के पास आ गया और जैसे आया, मौला घर में बैठे थे, पौधे लगा रहे थे, फूल लगा रहे थे, बेलचा हाथ में था। बाहर आए, सलमान क्या बात है? कहा इन तीनों को लेकर आया हूँ, तीनों ने सवाल किया है। कहा कि जवाब नहीं मिला। कहा कि अगर जवाब मिलता तो आपके दरवाजे पर कैसे आते? अब इन्होंने सवाल नहीं किए थे। कहा चलो सवाल भी बताता हूँ और जवाब भी देता हूँ। अब चले मदीने के बाहर, जैसे बाहर पहुंचे ना, मौला के हाथ में बेलचा था, लोहा निकाल कर उसे दाऊद नबी के उम्मती को दिया। कहा इसको खींचो। जब खींचा तो कहा ये दाऊद नबी का मौजज़ा था। तवज्जो चाहता हूँ, कहा ये दाऊद नबी का मौजज़ा था, आपने कैसे कर लिया? मौला ने कहा नादान, दाऊद नबी मेरा नाम लेके कहता था, मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। दाऊद नबी ये मेरा नाम कर कह के कहता था। एक और बड़ा ईसा का उम्मती, अब जो बेलचे में जो लकड़ी लगी हुई थी वो निकाल कर फेंकी, अजदा बन गई। जैसे अजदा बनी, जैसे हजरत मूसा के उम्मती ने देखा, डर गया। अली ने फरमाया तेरा नबी भी डर गया, तू भी डर गया था। फिर कहा अब तीसरे को, तवज्जो चाहता हूँ, तीसरे को लेकर चला। उसने कहा मौला ईमान है मगर सवाल पूरा हो जाए। आगे गए कब्रिस्तान में, वहाँ कुंभ इज़्नी कहा, मुर्दा बाहर निकला। क्या कहता हुआ बाहर निकला? निकल के अली के कदमों पर हाथ रख के कहा मौला इतनी इंतजार कराई है, पता नहीं कितना इंतजार किया है, फिर जाके आपकी मैंने ज़ियारत की है। तो देखें ये नबियों के वारिस हैं, ये उलमा उम्मती खास है आइम्मा के लिए। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो
تو میں عرض کر رہا تھا یہ مولا کا دروازہ ہے، اور مولا نے ہمیں علم کی تعلیم دی ہے۔ تعلیم کے لیے یاد ہے نا رسول کی جگہ پر آیا تعلیم دے رہا ہے، کہا لا شرف قل علم، علم جیسا کوئی شرف نہیں ہے، العلم حیات، علم حیات ہے۔ اور غرر الحکم میں مولا نے فرمایا کہ علم کی فضیلت پر اور کیا کہنا چاہیے کہ کسی جاہل کو عالم کہو خوش ہو جاتا ہے، اور جیل کی مذمت کے لیے اور کیا جملہ چاہیے کہ جاہل کو جاہل کہو ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ نے بہت اچھا سنا ہے، اور اسی علم اور تعلیم اور عالم پر دو جملے کہوں، توجہ ہے حضرات کی۔ رسول خدا نے جناب ابو ذر سے کہا تھا، میں اس دو حدیثیں جو پڑھوں گا اور میں فرمائش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ادھر ادھر نہ دیکھیں، مکمل توجہ ہو، آپ تک بات پہنچے تو وہ بات پہنچانے کے لیے ایک نعرہ بھی لگے اور آپ کے ہاتھ بلند بھی ہوں، تو مجھے پتا چلے کہ جو میں نے محنت کی تھی ان جملوں کے لیے محنت کی تھی اور میری محنت سوارت ہو جائے گی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول خدا نے ابو ذر سے فرمایا تھا، اے ابو ذر، جو عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے بتاؤں اس کا ثواب کتنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے، کہ جو عالم کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ احد و بدر کے 1000 شہداء کے جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے عالم کی مجلس میں بیٹھنا۔ سنیے گا، عالم کی مجلس میں بیٹھنا، یہاں اس مقام پر عالم لے کر آئیں گے تو علم ملے گا، اور یہ جن کا ممبر ہے اسی سے جو متصل ہو وہاں سے لے کر آئیں۔ یہاں پر یونیورسٹی کے پروفیسر آئیں گے تو وہ اپنا نظریہ بتائیں گے، مولا کا نظریہ نہیں بتائیں گے۔ ایسے کو لے کر آئیں جو علم کے لیے ریاضتیں کرتا رہے، یہ نہیں کہ پیشاور بن کے یہاں پیسوں کے لیے آ جائے۔ کہا کہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا اتنا ثواب ہے کہ احد و بدر کے شہداء سے زیادہ، شرکت کرنے سے زیادہ ثواب۔ اسی ابو ذر کو اب دیکھیں، مومن کا یہ شہید شہداء کا جنازہ اور مومن کا جنازہ کیا ہے سنیں گے آپ۔ مومن کے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کا پہلا اجر یہ ہے کہ ابھی مومن کا تعویذ قبر بند نہیں ہوتا، شریک ہونے والوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی غریب چلا جائے، اگر مومن ہو نا، جہاں بھی ہو کام چھوڑ کے چلے آئیں، کیونکہ مومن کے جنازے میں خود علی آتے ہیں، علی قبر میں آتے ہیں۔ آپ کی شرکت کو دیکھ کر علی بہت خوش ہوں گے اور خوش ہو کے کہیں گے، اے مومن کتنا خوش نصیب ہے، تیرے جنازے میں اتنے جتنے آئے سب جنتی، مگر وہ جو رسول کے جنازے میں بھی نہیں آئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ، کیوں نہیں آئے تھے رسول کے جنازے میں؟ سنیے گا، مولانا نے فرمایا جو مومن کے جنازے میں شرکت نہ کرے، حدیث آپ تک پہنچ گئی ہے، جو مومن کے جنازے میں شرکت کرے گا ابھی تعویذ قبر، توجہ، تعویذ قبر بند نہیں ہوگا۔ مومن جو شرکت کرنے والے ہیں ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ نے فرمایا تھا، فلاں فلاں نہ آئے میرے جنازے میں، کہیں گناہ معاف نہ ہو جائے۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے آپ، سمجھے ہیں بات کو؟ بھیا بات کو بات تک پہنچ گئے ہیں نا، تہ تک پہنچے ہیں نا، اور آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بطول وہ نہ آئے، بھائی وہ نہ آئے، کہیں گناہ معاف نہ ہو جائے، نہ آئے کہیں گناہ معاف نہ ہو جائے۔ تو یہ نہ رسول کے جنازے پر آئے نہ بطول کے جنازے پر۔ جملہ تبدیل کر کے دوں، کہوں نہ رسول نے انہیں جنازے میں آنے دیا نہ بطول نے آنے دیا۔ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، نعرہ لگتا ہے مگر ہاں ہوں بھی کرتے ہیں، یا سبحان اللہ بھی کہتے ہوئے آئے، ہاں ہوں کرتے ہوئے آئے، آپ بھی ذاکر بنے، آپ کو بھی ثواب ملے، اس زبان کو ذکر علی کی توفیق ملتی رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم خلقی اس عبادت کے لیے ہوئے ہیں، ہم علی علی کریں گے تو ہماری زندگی بھی بنے گی، بندگی بھی بنے گی۔ تو اب یہ جملہ آپ تک پہنچا، پھر دوسرا جملہ سنیے گا۔ مولا نے فرمایا اذا ازل اللہ ابدا حضر علیہ علما، مولا نے فرمایا ہے اذا ازل اللہ ابدا حضر علیہ علما، اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نہیں سنیے گا، سنیے گا، علم کے طرح آج تو موسم صحیح ہے، جب اتنی زیادہ تیز گرمی تھی تو آپ بھی گرم تھے، اب ٹھنڈی ہوئی ہے تو ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا اذا ازل اللہ ابدا حضر علیہ علما،
اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں حسین کی مجلس کی صورت میں اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے ہیں. حدیث آپ تک پہنچ گئی کہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. ہمارے لیے علم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, عالم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. یہ حسین کا دروازہ علم کا دروازہ ہے. جتنی بھی سال بھر شیعت کے خلاف کتابیں چھپتی ہیں 10 دنوں میں یہ ممبر اتنا ہمیں بتا دیتا ہے کہ سامنے دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے خبیث کون ہے, لعین کون ہے, مومن کون ہے, منافق کون ہے. مولانا نے فرمایا اللہ جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علم کے دروازے بند کر دیتا ہے, اور جس کے لیے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر وہ مسئلہ خود نہیں بتاتا, بیٹی سے پوچھتا ہے. سلامت رہے آپ. اس کے لیے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جب علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں 40 سال گزر جائے, 40 برس گزر جائے پھر بھی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی. بھائی علم اللہ جس کو دلیل کرے, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. ہم تو ایسے کو مانتے ہیں جو آئے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آئے. ہم ایسے کو مانتے ہیں جو قرآن سے کلام کرے. ہم ایسے کو مانتے ہیں جس سے قرآن کلام کرے. ہم ایسے کو مانتے ہیں. ہم ایسے کو نہیں مانتے. مسئلہ پوچھو اور رکو, پوچھ کے آؤ. ایسے کو ہم نہیں مانتے. صلاۃ پڑھے محمد آل محمد. پھر قرآن نے کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انسانی ضمیر انسانی کو اللہ جھنجھوڑ کر بیدار کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہیں یہ نہیں. کیا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم پیچھے ہو جاہل آگے ہو؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو. پھر وہ اللہ کیسے پسند کرے گا کہ مسئلہ بتانے والا پیچھے ہو اور ہلاکت میں رہنے والا آگے ہو؟ پھر کہوں معصوم پیچھے ہو اور بدو آگے ہو. اب پھر جملہ کہوں وہ جو ملائکہ کو پڑھانے والا پیچھے ہو, بیٹی سے پڑھنے والا آگے ہو. جملہ اور کہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم اللہ کرم میں گوارا ہی نہیں کرتا, گوارا ہی اللہ گوارا نہیں کرم ہم کیا کریں. اللہ کہتا ہے کہ عالم کے پیچھے ہو, عالم کے پیچھے ہو, جس کو آگے کرو رسول کی. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی رسول کے سامنے آواز کو بلند کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. اگر آگے تھے آواز بلند ہوئی ہوگی, اب نماز ہی نہیں رہی, اسلام ہی نہیں رہا تو نماز کیسی رہے گی. صلوات پڑھے محمد آل محمد کے اندر. یہ علم کا گھرانہ ہے, یہ حکمت کا گھرانہ ہے. یہ علم زمانے کو سکھانے آئے ہیں. جو بھی دین کا مسئلہ اٹھا کر دیکھیں انہوں نے بتایا ہے. ان کے بغیر جس نے بھی لیا ہے عقل کے خلاف لیا ہے, تہذیب کے خلاف لیا ہے, تہذیب کے بالکل خلاف لیا ہے. ایسے بھی مسائل ہیں جو منبر پر بیان نہیں کر سکتے, جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور خود وہ بتا نہیں سکتے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. بھئی ہمارا مذہب عزت کا مذہب ہے. اسلام عزتیں بانٹنے آیا ہے, اسلام شرافت سکھانے کے لیے آیا ہے. ایسا مسئلہ لے کر آؤ جس میں اگر شرافت نہ ہو تو سمجھ جانا یہ کسی روایت کسی کمینے کی گھڑی ہوئی ہے. جو بھی روایت آپ کو مل جائے. اچھا یہاں پر موضوع میں بات آ گئی ہے تو بیان کروں. آپ کو روایت کا معیار بتاتا چلوں. روایت جو آپ کے سامنے آ جائے, ایک یہ ہے کہ اگر معصوم نے فرمایا اگر قرآن سے ملے تو مان لو, اگر قرآن سے نہیں ملتا نہ مانو. جو قرآن کے خلاف ہو
अच्छा, एक आपके सामने रवायत आ गई, आपने रिजाल में दो कानून हैं। एक कानून यह है कि रवायत बिल्कुल सही है, सनद ज़ईफ़ है, उसको ले लो, और रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है, उसकी सनद जो है ठीक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका मौजू जो है सही नहीं है, उसको फेंक दो। कानून अब तक पहुंच गए? कानून पहुंच गए? नहीं पहुंच गए? अगर, फिर मैं दोबारा तकरार करता हूँ, देखिए सामने हदीस आ जाए, आप देखें अगर हदीस का मौजू बिल्कुल सही है, अगर सनद उसकी गलत है तो ले लो, अगर उसका मौजू सही नहीं है, सनद सही है, उसको फेंक दो। तवज्जो चाहता हूँ, फेंक दो। अब मेरे भाई ने सवाल किया था कि मूसा नबी को जब दरबार में लेकर आए, छोटा बच्चा था, गैर का दूध नहीं पिया, आपको मसला बयान कर रहा हूँ, गैर का दूध नहीं पिया, गैर का दूध नहीं पिया, जब तक माँ आ गई, माँ आई तो दूध पिया। ये कह रहा है कुरान, कुरान कभी काफिरा का दूध नहीं पीता, नबी कभी काफिरा का, मासूम कभी काफिरा का, काफिर या काफिरा का न दूध पीता है, न दस्तरखान पर बनता है। काफिर, मैं कह रहा हूँ काफिर का। कितनी औरतें आई थी, बच्चा था, किसी को तो मुंह लगा था, जब तक मां आ गई। मूसा के लिए ये और नबी के लिए कहते हो कि हलीमा का दूध पी लिया, हलीमा का दूध। अरे जब वो नबी, छोटा नबी दूध नहीं पीता तो बड़ा कैसे पिएगा? कुरान के खिलाफ है भाई। अगर हदीस सही हो, सनद भी हो, कुरान के खिलाफ है। अगर कुरान के खिलाफ है तो ये हमारी हदीस नहीं है। अच्छा, लेकर गई, ये रवायत मिलती है, लेकर गई पालने के लिए। जब घर गई तो फाके पड़े थे, जो ऊँटनी थी उसमें दूध नहीं था, जो खजूर थे उसमें फल नहीं था। जैसे ही नबी आए, नहीं कहा कि हलीमा लेकर गई, उसका खच्चर था, बूढ़ा था, ये था, वो था, चल नहीं सकते थे। जैसे नबी आए, तेज चलने लगा, ताकत भी आ गई, तेज चलने लगा, ताकत भी आ गई, तेज चलने लगा, ताकत भी आ गई। पहुंचे तो मैं आगे पढ़ूंगा। बूढ़ा गधा, बूढ़ा गधा, बूढ़ा गधा, बूढ़ा गधा, इस पर नबी है, ताकत आ गई। अरे नबी जिस पर सवार हो, नबी जिस पर सवार हो, इसमें फजीलत की क्या बात है? नबी तो गधे पर भी सवार हुए थे। बूढ़ा गधा चलने लगा। अब आए हलीमा के घर, भूख के लाले पड़े हुए थे, खजूर में फल आ गया, खजूर में फल आ गया, बकरियों में दूध आ गया। ये सब कुछ लिखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आया हलीमा ने पाला है या हलीमा को रसूल ने जाके पाला है? मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। नबी की अजमत को जानिए। जितनी भी रवायतें लिखोगे हम कुरान में देखेंगे, अगर कुरान में नहीं मिलेगी तो मुंह पर मार देंगे। जब रवायत मुंह पर लगेगी तो भले मस्जिद में हो, कभी मुंह इधर होगा, कभी मुंह उधर हो जाएगा। भाई हम नबी को कुरान वाला मानते हैं, रवायत वाला नहीं। नबी पर जुल्म किया है मुसलमानों ने, किताबों में लिख दिया, कभी अनपढ़ था, कभी लिखा कि काफिरा के पास पढ़ा था, कभी ये लिख दिया, कभी जानता नहीं था, कभी ये लिखा, कभी बशर कहा, कभी अपने जैसा कहा। तो कहाँ से अपने जैसा कहा? कुरान कह रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम युहा इलैया, बशर कह रहा है, बशर कह रहा है, तुम्हारे जैसा बशर है। कुरान कह रहा है कि ये बशर है मगर इस पर वही आती है। ये बशर की बा में, बा जो है बिस्मिल्लाह की बा का पता है ना, बा की शक्ल रसूल है, नुक्ता अली है। बशर में जो बा है, अगर इंसान बशर के बा को मानेगा तो इंसान है, अगर इंसान इस बा को छोड़ेगा तो फिर बशर नहीं रहेगा, शर बन जाएगा। यार कुरान की आयत है ना, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम युहा इलैया, कुरान की आयत कह रहे हैं तो मानते हैं कुरान की आयत है, मगर शर्त लगी हुई है, शर्त लगी हुई है। क्या शर्त है? मुझ पर वही नाजिल होती है, मुझ पर फरिश्ता आता है। इसीलिए मैं अब एक मंतिक से एक बात करूं और आप इसको याद करते हुए चलें। मंतिक में अल इंसानो हैवानुन नातिक, इंसान हैवान नातिक है। अगर आप इंसान हैवान कह दें तो इंसान की तौहीन है। एक फसल है, एक जिन्स है, जिन्स इंसान की हैवान है, और फसल नातिकियत जब आप कहेंगे तो हैवान से जुदा होकर इंसान को इज्जत मिल जाएगी। बात आप तक पहुंच गई है? अगर इंसान, अच्छा कोई मेरे पास आए, मैं उसको कहूँ बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा हो, मैं कहूँ हैवान साहब आ जाइए,
شاید ڈاکٹر یا پروفیسر خاموش رہے گا، وہ جس نے مدرسے کی دال کھائی ہے میں اس کو کہے گا حیوان کیوں کہہ رہے ہو؟ تیری حقیقت حیوان ہے، حیوان ہے، مگر فصل ناطقیت نے مجھے اتنا بلند کر دیا ہے، اگر خالی حیوان کہو گے تو میری توہین ہوگی۔ ہاں قرآن میں اللہ نے بشر کہا ہے، خالی بشر نہیں، وہی والا بشر۔ اگر وہی کو ہٹا کر خالی بشر کہیں گے نبی کی توہین ہوگی۔ اب جو بھی نبی کی توہین کرے گا وہ لعنتی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں آپ۔ عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، نبی در پہ جھک جھک کے صلی علیہ کہتے ہیں۔ عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ نبی جھک جھک کے صلی علیہ کہتے ہیں۔ ارے ہم کو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ سلامت میں اتنے فضائل ہیں، میں پڑھتا رہوں گا، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اور جس طرح سے اہل بیت نے ہمیں نبی بتایا ہے وہی نبی مانو۔ جس طرح سے اہل بیت نے نبی سے محبت کیا ایسے محبت کرو۔ اگر عاشق رسول بننا ہے تو ایسے محبت کرو جیسے حسین نے محبت کی۔ جیسے رسول خدا اس دنیا سے جاتے ہیں، روزے پر جا کر حسین کہتے ہیں نانا تیری یاد بہت آتی ہے۔ حسین بہت روتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے خواب میں کہا کہ اے حسین اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، وہ ہم شکل میرا ہوگا۔ بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح سے آپ نے فضائل سنا، یہ دن فضائلوں کے نہیں ہیں مگر نور معرفت کو بڑھانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ مگر پرسہ ان ہستیوں کو دیتے ہیں جن کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا۔ کہا کہ اے حسین تیرے گھر میں اکبر کی شکل میں آ رہا ہوں۔ جب مولا اکبر آئے ہیں تو اتنی محبت کرتے تھے مولا حسین، جناب ام لیلہ کہتی ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے زیارت کیا کرتے تھے، نماز شب پڑھ کے آتے تھے۔ اور ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ میں نے دیکھا علی اکبر کے سرانے کوئی کھڑا ہوا ہے، میں عرضیں کر دوں، گزارش ہے میری مصائب میں آپ سر کو نیچا رکھیں گے، جھکا کے رکھیں گے، کیونکہ اس مجلس میں زہرا آتی ہے، تعظیم واجب ہے سر کو جھکا کے رکھنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب اکبر کے فضائل پڑھے جائیں تو جناب زینب بھی آتی ہے، ام لیلہ بھی آتی ہے، رو کے کہتی ہے، جو نہیں روتا ہے نا اس کو کہتی ہے تجھے کیا پتا کہ میرا کتنا حسین تھا، تجھے کیا پتا کہ وہ کتنا مجھے پیارا تھا۔ ہاں آزاداروں میں جملہ کہہ رہا تھا کہ مولا حسین ایک شب کہتی ہے میں نے دیکھا علی اکبر کے سرانے کوئی کھڑا ہے، میں نے کہا من راس علی اکبر، علی اکبر کے سرانے کون کھڑا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے لیلا خاموش ہو جا میں حسین کھڑا ہوں۔ میں نے کہا مولا سارا دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر رات کو کیوں آتے ہیں؟ رات کو آ کر سینہ چومتے تھے، سینہ چوم رہے تھے، میں نے کہا مولا سینہ بھی چوم رہے ہیں روتے بھی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ مولا نے کہا اے لیلا تو ماں ہے میں تجھے کیسے بتاؤں، تو ماں ہے میں کیسے بتاؤں، تو برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس سینے میں پرچی لگ جائے گی۔ ہاں دادا وہ اتنا پیارا تھا۔ روایت کے جملے ملتے ہیں مدینہ شہر تھا، مسجد نبوی تھی، حسین بیٹھے ہوئے تھے اور زانوں پر اکبر کا سر تھا۔ اور ایک مرتبہ جناب اکبر نے بچپن میں کہہ دیا تھا بابا مجھے انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، موسم نہیں تھا۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا اور مسجد کے ستون سے انگور لے کر آیا اور جنت سے انگور منگوا کر اکبر کے سامنے رکھے۔ اکبر نے انگور توڑے منہ میں رکھے، اکبر کھا رہا ہے، حسین رو رہا ہے۔ جناب اکبر نے کہا بابا میں انگور کھا رہا ہوں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے رو کر کہا آج انگور مانگے ہیں جنت سے منگوا کے دیے ہیں، ارے کل پانی مانگو گے اور پانی میں نہیں دے پاؤں گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں دادا رو دیکھیے گا اکبر کی عزت کو دیکھیے گا کیسے شبیہ رسول تھا۔ ایک شخص آتا ہے پوچھتا ہوا آتا ہے کہ مجھے کوئی بتائے نبی کے گھرانے کا کوئی فرد ہے، پوچھتا ہوا حسین کے پاس آیا، جیسے پہنچا نا کہا مولا
میں نے خواب میں آپ کے نانا رسول کو دیکھا ہے۔ جیسے نے کہا دیکھا ہے پہچان لوگے؟ کہا ہاں، اے رسول کے فضل کیسے نہیں پہچانوں گا، میں نے رات نزدیک سے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اکبر کو لے کر آؤ۔ جیسے اکبر کو لے کر آئے، ایک مرتبہ یہ اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سلام کر کے کہتا حسین یہ بچہ ہے، یہی تصویر تھی جو میں نے رسول کی دیکھی تھی۔ ہاں زادارو، جو عیسائی کو رسول جیسا لگے وہ حسین کو کیسا لگتا ہوگا؟ ہاں زادارو، اتنا پیارا اکبر تھا۔ آ گئی 10 محرم، میں مصائب کے قریب ہوں، آ گئی 10 محرم، آوازوں کو بلند کر دیجئے گا۔ آئندہ سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ 10 محرم آ گئی، لباس پہن کر ایسے مقام پر آیا جہاں حسین غریب بن کے قبضہ تلوار پر پیشانی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا، 3 مرتبہ حسین نے کہا جی بیٹا، جی بیٹا، کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دو۔ کہا اکبر مشکل میں مانگا تو کیا مانگا؟ اکبر تو ہوتا 54 برس کا، میں ہوتا 18 سال کا، پھر بھی آپ سے سوال کرتا کہ بوڑھے باپ سے وہ جوان بیٹے موت کی اجازت کیسے دیتے؟ آزادارو، مولا نے رو کر کہا اکبر تیرے بغیر میرے نانا کا دین نہیں بچتا، جاؤ خیمے سے الوداع کر کے آؤ۔ اب خیمے میں گئے، خیمے میں آ کر ایک مرتبہ اکبر نے کہا او میری پھپھیوں، او میری ماں، او میری بہنوں، میرا آخری سلام تھا، ارے یہ کہنا تھا۔ بیبیاں آئی، اکبر کا حالہ بنایا، ایسے حلقہ بنایا جیسے حاجی کعبے کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ عزیزانو روایت کو سنیے گا، ابھی علی اکبر زندہ ہے، زندہ تھے، بیبیوں نے پتھر اٹھائے، پتھروں کا ماتم کیا، کہا واہ اکبرہ، واہ محمدہ۔ ابھی زندہ تھا، بہنیں رو رہی ہیں، آواز کو بلند کیجئے گا، بہنیں رو رہی ہیں، پھپھیاں رو رہی ہیں۔ ہاں دادارو، روایت ملتی ہے اب اکبر الوداع کرنا چاہتے تھے نا، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ پردہ اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، 7 مرتبہ پردہ اٹھا، پردہ گرا۔ میں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا مولا سے، مولا اکبر باہر کیوں نہیں آ رہا؟ مولا رو کے کہتے آنا چاہتا ہے۔ ماں لپٹ کے روتی ہے اکبر مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اور پھر آتا ہے تو پھپھیاں روکتی ہے، کبھی بہنیں روکتی ہیں، اکبر نہ جانا۔ حضرت مولا خیمے میں آئے، خیمے میں اکبر کو تیار کرنے لگے۔ ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا ہے غریب کربلا نے، کہا اکبر تو 7 برس کا